اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارا منہ لہواتہ انما کانا یتبسم. آپ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زور سے ہنستا ہوا نہیں دیکھا. یعنی اس زور سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا ہوا کبھی نہیں دیکھا کہ میں اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک کو دیکھ لے. ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں انما کانا یتبسم، میرے جو آقا ہیں وہ جب بھی ہنستے تھے تو آپ کا ہنسنا آپ کا تبسم فرمانا ہوا کرتا. کیا ہوا کرتا تھا فرحان؟ تبسم فرمانا. یہ نبی یعنی گلے مبارک کو گھر میں زوجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بیان کر رہی ہیں. تو آپ کا ہنسنا بھی کتنا پیارا اور مسکرانے والا ہوا کرتا تھا کہ اس میں بھی اعتدال نظر آتا. تو آج ہم بعض اوقات بات بے بات کہہ لگاتے ہیں، اور کچھ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایسا ایک تحفہ ہمارے پاس بھی ہے احمد لالا، گٹکا کھا کے، کیا کھا کے؟ گٹکا کھا کے ایسا ہنسیں گے کہ بندہ پریشان ہو جائے. کئی بار میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یار سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی، مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات گاڑی سے اتارنا پڑتا ہے، جاؤ پہلے منہ صاف کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے تو اس کے ہنسنے کا خمیازہ میرا لباس نہ بھگتنا پڑ جائے. اس کے اپنا لباس تو کئی بار خراب ہوا. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے سامنے والے کو گھن آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے کہہ لگا رہے ہیں، بعض اوقات آپ کا یہ عمل آپ کی زوجہ کے لیے عذاب کا سبب ہوتا ہے، عذاب کا سبب ہوتا ہے. تو اپنے اندر اس چیز کو بیدار کریں کہ ہمارے آقا تبسم فرمایا کرتے تھے تو ہم بھی کیا کیا کریں گے انشاءاللہ؟ تبسم. اچھا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے؟ اب بعض لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں. تو اس قدر مسکرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم مسکرائے اور اس قدر مسکرائے کہ حتی بدت انیابہ، حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. یعنی اس قدر مسکرائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دوزخ میں سب سے آخر میں نکلنے والے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو دوزخ میں سب سے آخر میں نکلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے. اب اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا تو رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ضحکا، آپ مسکرائے، ہنسے. کس قدر ہنسے؟ کہتے حتی بتت نواجذہ، حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک اس ہنسنے سے ظاہر ہو گئی. کیا ظاہر ہو گئی؟ یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر مسکراہٹ کو، پیار کو شامل کرنا چاہیے. بعض اوقات میں جسے کہتا ہوں آٹو پہ سیریس ہونا، کہ بیٹھے بیٹھے سیریس ہو جاتے ہیں. مسکرانا جو ہے یہ پیغام محبت. اور اگر مسکراہٹ کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے تو اس پہ ہنسنا بھی چاہیے. بعض لوگ جو ہے اس موقع پر بھی سیریس ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بالفرض سامنے والا غلطی کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ میرا یہ تجربہ ہے، اور آپ بھی یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے، کہ اگر سامنے والا بد مزاج ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا مزاج اختیار کرتے ہیں تو آپ کا اچھا مزاج اس بد مزاج کو بھی اچھے مزاج والا بنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ بھی اس کے جواب میں وہی رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر دل میں دوریاں آتی ہیں. مجھے ایک چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم دینی اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں، ایک بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے اندر کھچاؤ نظر آتا ہے. کیا ہے؟ ابھی میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا کسی بڑے ادارے پہ، ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے. تو میرا خطاب تھا، میرے بعد ایک اور مولانا صاحب کا خطاب تھا. تو میرے خطاب کے دوران وہ بھی تشریف لے آئے، میرا خطاب چل رہا تھا. اب میں نے خطاب کے دوران، میری عادت ہے میں چونکہ دائیں بائیں دیکھتا ہوں، گفتگو کرتے ہوئے مخاطب کر لیتا ہوں، تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو غیر ضروری طور پر سنجیدگی اور غصہ جو ہے وہ ان کے چہرے پر طاری تھی. تو میں نے اس کو بھانپ لیا. اب میں نے کہا میں بھی اگر یہ رویہ اختیار کروں گا تو ایک تو سامنے عوام ہے، وہ بولے گی یہ مولویوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے.
تو میں نے کہا یہ تو بالکل میرے مزاج کے بھی خلاف ہے. اب میں نے گفتگو کے دوران جو ہے وہ ایک نقطہ آیا تو ان کی طرف مسکرا کے دیکھا. اب جب میں کسی بندے کی طرف مخاطب کر کے مسکرا کے دیکھوں گا تو اندر کچھ بھی چل رہا ہوگا, اس کے چہرے پر کیا آئے گی؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی. تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بیان ختم ہوا. اب بیان کر کے جب میں پیچھے گیا تو پھر میں نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات کی, گلے لگایا. میرے خیال میں کوئی 30-40 سیکنڈ کی ملاقات ہوگی, لیکن اس ملاقات کے دوران وہ جو کھچاؤ تھا نا, میرا خطاب ہو رہا ہے, اب دوسرا خطاب ہے, وہ جو کھچاؤ تھا وہ سارا کھچاؤ کیا ہو گیا؟ اگر میں آگے نہ بڑھتا تو وہ کھچاؤ برقرار رہتا, ان کے دماغ میں شیطان کچھ وسوسے ڈالتا, پھر بعد میں وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی اور معاشرہ جو ہے وہ نفرت کا گڑھ بن جاتا, جیسا کہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے چہروں پر انشاءاللہ کیا سجا کے رکھنی ہے؟ ایک آخری حدیث مبارکہ سنا کر اس موضوع کو ختم کرتے ہیں, پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی کریم مسکراتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں پایا. تو پھر انشاءاللہ آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی. 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں آج کے خطاب سے. پہلی چیز نبی کریم کا مزاج اقدس, وہ کیا ہے؟ نرمی. دوسری چیز نبی کریم کا حسن تکلم, وہ کیا ہے؟ مٹھاس والی گفتگو, کاٹنے والی گفتگو نہیں. اور تیسری چیز نبی کریم اکثر مسکرایا کرتے تھے, تو ہم نے بھی اپنے چہرے پر اکثر کیا سجا کے رکھنی ہے انشاءاللہ؟ مسجد میں بھی اور مسجد سے دوستوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی. رشتہ داروں میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کا پروگرام ہوتا ہے تو ہر بندہ اکڑ کے جو ہے نا وہ دوسرے کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے مسکرا کر بات نہیں کرنی. تو آپ اگر کسی دعوت میں ان ہوں تو آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوں. کس طرح داخل ہوں؟ مسکراتے ہوئے داخل ہوں. آپ گویا کہ سب رشتہ داروں کو, دوستوں کو پیغام محبت دیتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. سب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو بیدار فرمائے گا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور اگلے خطاب جمعۃ المبارک میں نبی کریم کی دیگر عادات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.